بالکل بالکل ایک ایک کر کے ہم آپ کا میں چاہوں گی انٹروڈکشن آپ لوگ تھوڑا خود ہی بتائیں کہ آپ کا ادارہ بیسکلی کیا کرتا ہے. مہوین ہم آپ سے شروع کرتے ہیں. بہبود کا بیسکلی کیا کام ہوتا ہے؟ بہبود کا کام ویسے تو بہت منفرد اس طرح سے ہے کہ ہم خواتین کے ساتھ کام کرتے ہیں 3 الگ طریقوں سے. اچھا. ایک تو فارمل ایجوکیشن جس کا مطلب ہے کہ ہم اسکولنگ کرواتے ہیں بچیوں کی بھی اور ان کے ساتھ ساتھ لڑکوں کی بھی. اچھا. پھر ہم ان کو ہنر سکھاتے ہیں. ہنر میں ایج بار نہیں ہے, کوئی بھی عمر کی خواتین آتی ہیں, ہنر سیکھتی ہیں. اور پھر تیسرا ہے ان کی پرائمری ہیلتھ کیئر. تو پرائمری ہیلتھ کیئر میں دیکھیں روزمرہ کا جو نزلہ زکام کھانسی کے علاوہ بلڈ پریشر, ڈائبٹیز, ٹوبرکلوسس ہماری کمیونٹیز میں بہت ہے, تو یہ سب چیزوں کا خیال کیا جاتا ہے. ان کی بچوں کی ویکسینیشنز, بچے بہت زیادہ نہ ہوں تو فیملی پلاننگ, اور اس کے علاوہ مینٹل ہیلتھ. مینٹل ہیلتھ آج کل بہت ضروری ہے کیونکہ سٹریسز زندگی میں بہت ہو گئے. تو یہ تو میں نے ایک اوور ویو آپ کو دیا کہ ہمارے ہاں کیا کیا ہوتا ہے. ہمارے 7 اسکول ہیں اس وقت کراچی میں, اور ہنر کے لیے 2 سینٹرز ہیں. وہاں پہ ہم سلائی کڑھائی. تو جو آپ یہ سلائی کڑھائی یا جو بھی اسکل آپ سکھاتے ہیں جی, یہ اس کی کچھ فیس ہوتی ہے یا فری آف چارج ہوتا ہے؟ تھوڑی سی فیس ضرور ہم چارج کرتے ہیں, نامنل ہوتی ہے, اس لیے کہ دیکھیں انسان کی ڈگنیٹی رہنی چاہیے. ڈگنیٹی بھی رہنی چاہیے, جب تک خود جیب سے پیسہ نہیں نکلتا اس کا امپورٹنس بھی نہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ چونکہ ہم تقریباً یہاں 56 ایئرز سے ہیں کراچی میں, 1970 سے ہمارا ادارہ چل رہا ہے. تو اس میں شروعات میں تو عورتوں کو, اور ابھی بھی کچھ خواتین ایسی آتی ہیں جن کو پڑھنا لکھنا تو چھوڑ انگوٹھے کے علاوہ کچھ نہیں کرنا آتا, تو ان کو ہم بیسک لٹریسی دیتے ہیں جس میں آپ کو حساب کتاب, تھوڑی بہت انگلش اور اردو کی روانی دلائی جاتی ہے. اس کے بغیر ہم اسکل نہیں دیتے ان کو, کیونکہ دیکھیں اسکل سیکھ کے اگر اس کو یہ نہیں آئے گا کہ میں کپڑا کیسے ناپوں اور کتنا کاٹوں, کس طرح سے کاٹوں, میری بچی کا سائز, میرا سائز, آپ کا سائز کس طرح سے, تو اس کو جانکاری کیسے ہوگی. تھوڑی سی پلاننگ کرنا سکھاتے ہیں. پھر وہ جب سی لیتی ہے, کڑھائی کر لیتی ہے, جو بھی اس کو ہنر لینا ہوتا ہے, جس میں ہم گرومنگ کا بھی کرواتے ہیں, مہندی لگانا, تو کاسٹنگ بھی سکھائی جاتی ہے. کاسٹنگ اس لیے کہ اس نے وہ پھر اگر بزنس چلائے, دیکھیں ہر عورت چلاتی نہیں ہے, مگر وہ جب ہنر آ جاتا ہے تو اپنے گھر بیٹھ کے اپنے محلوں میں, اور ہماری بہت ہی اربن سلم کی عورتیں ہوتی ہیں, تو وہ اپنے گھر میں بیٹھ کے اپنے کپڑے سینے شروع کرتی ہیں. جب ان کو سمجھ آ جاتی ہے تو محلے کے پورے گھرانوں کو کیٹر کرتی ہیں. اور پھر جیسے اب ہمارے ہاں سے لڑکیوں نے جا کے اپنے گھروں میں بیوٹی پارلرز کھول لیے, تو گھرے گھر جاتی نہیں ہیں, ان کے ہاں لوگ آتے ہیں. مہندی, شادی بیاہ ہوتا ہے, عید ہوتی ہے, مہندی لگانے کی, تو یہ سب کے لیے ایک پلان بناتی ہیں. ان کے پاس کتنا سامان ہمیشہ ہو, کیونکہ گرومنگ کے لیے آپ کو پتہ ہے کہ میک اپ کی ساری چیزیں مہنگی آتی ہیں, پورا کٹ ان کو لینا ہوتا ہے. تو ایک جنرل اوور ویو دیا جاتا ہے کہ بھئی اس طرح سے کرو. اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر ٹریننگ بھی ہوتی ہے, تو کمپیوٹرز میں بھی بہت لڑکیاں آتی ہیں, تو ان کو اس کی ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بیسک ورڈ اور مائکروسافٹ آفس جو ہوتا ہے اس کی ٹریننگ. اب اس سے اگر وہ مزید کچھ سیکھنا چاہیں تو ہمارے دروازے کھلے. انہوں نے جو بات کی نا مجھے اسی بہت پرسنلی وہ کر رہا ہے, کیونکہ مائی مدر ایز آئی سیڈ امی واز ون آف دا فاؤنڈر ممبرز آف بہبود جب شروع ہوا تھا 1970 میں. تو میں بچپن میرا بہبود میں وہاں بھی گزرا ہے جب کوئی بہبود سینٹر نہیں تھا, بس اس کے گھر اس کے گھر اس کے گھر آج. تو وہ جو خواتین آتی ہیں, میں نے آپ سے کہا تھا امی 5 دن جاتی تھی, 3 دن سلائی کڑھائی کروشے نٹنگ یہ ان کو سکھاتی تھی, اور 2 دن اردو انگلش میتھس. تو یہ ایکچولی امی کا انیشیٹو تھا کہ اگر وہ جب تک کہ ان کو اپنا حساب نہیں کرنا آئے گا, جب تک ان کو ناپ لے کر لکھنا نہیں آئے گا, وہ کام نہیں کر سکیں گے. بالکل. تو یہ اتنی چھوٹی سی چیز تھی کہ ان کو 3 بیسک سکلز آپ بتا دیں. پھر وہ چیز کہ آپ ان کو مچھلی مت دیں, ان کو مچھلی پکڑنا سکھائیں. تو وہ جو کام وہ کرتی تھیں, پھر اس کی ایگزیبیشنز ہوتی تھیں, پھر وہ جو چیزیں بکتی تھیں اس کا کچھ ان کو ملتا تھا, باقی کا پروفٹ جو تھا وہ رول اوور ہو کے پھر ان کو مزید اور کام دیا جاتا تھا.
تو اس کی وجہ سے اب جب ان کی ایگزیبیشنز ہوتی ہیں تو وہاں پر آپ کو اسپیشل لوگوں کو ہاتھ کی کڑھائی کا شوق ہے, ایسے ہی ہے. اتنی خوبصورت چیزیں, نائسلی ڈیزائن, کیونکہ یہ لوگ ان کو گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں. تو وہ ایک جو ہے نا پورا ایک سلسلہ ہے جہاں پر خواتین دوسری خواتین کو امپاور کر رہی ہیں. آئی تھنک دیٹ از ہنا نے جو بات کہی تو میں کہتی چلوں کہ جو اس وقت میں نے پہنا ہوا بھی ہے یہ ہماری خواتین نے بنایا ہے. میرا ایک یہ بہت اسینشل اور ابھی بھی شلواریں اگر آپ کو پراپر چاہیے نا, پراپر شلوار کندے کی شلوار بہبود سے ملتی, کندے والی. نہیں, اور اگر آپ کو غرارہ بھی سلوانا ہے تو جو ٹریڈیشنل ایک دو چیزیں ہم کرتے ہیں. ایک تو بچوں کو اور بچیوں کو جو پہلے بھی آپ لوگ بات کر رہے تھے کہ کچھ ہنر آنا چاہیے ہر طبقے کی لڑکی کو, کیونکہ اور لڑکوں کو بھی. میں یہ نہیں کہتی کہ جینڈر ڈیوائڈ ہونی چاہیے, لڑکوں کو پھر بھی پڑھاتے ہیں نا تھوڑا بہت, ہماری مگر عورتوں کو بالکل بھی نہیں پڑھاتے. مگر آپ یہ سوچیں بٹن بھی نہیں لگانا تھا لڑکوں کو بٹن بھی نہیں لگا. اور ایک جو بہت بڑی ہماری سکسیس ہے اس انیشیٹو میں کہ جب ہم کلفٹن میں شیرین جناح کے علاقے میں ہم کام کرتے ہیں اور ہمارا بہت بڑا سینٹر ہے وہاں پہ, تو جب شروعات ہوئی تھی ہماری تو اس سینٹر پہ ہمیں آ کے لوگوں نے اور محلے کے لوگوں نے دھمکایا تھا کہ ہم دیکھ لیں گے تم لڑکیوں کو پڑھا رہے ہو. اور وہ زمانہ ہے جب ہم چرپائی ڈال کے ایک درخت کے نیچے بیٹھتے تھے. میں تو نہیں, بٹ میری جو فاؤنڈنگ ممبرز تھیں, جو ایلڈرز تھے ہمارے بہبود کے, اور ان سے میں نے بہت سیکھا. اب یہ ہوتا ہے کہ جو محلے کے مولوی حضرات ہیں, اور یہ بہت بڑی اسٹرینتھ ہے ہماری, وہ خود اپنی بچیوں کو لا کے چھوڑتے ہیں کہ ہم آپ کو ہماری بچیوں سے کو انٹرسٹ کرتے ہیں کیونکہ آپ کی سیف سپیس ہے. آپ یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہونے دیں گے کہ یہ بچیوں کو انڈینجر ہو, مگر اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم ان کو جو ٹریننگ دے رہے ہیں, جو اور ہم خود بھی امپلوائے کرتے ہیں بہت ساری بچیوں کو جو ہماری اسکل سے نکلتی ہیں, جن کے والدین کو یہ ہوتا ہے کہ بھی ہمارے پاس جگہ نہیں ہے, کیونکہ یہ بھی سوچیں کہ ہم کچی آبادیوں کی خواتین کو ایڈریس کر رہے ہیں تو وہاں اسپیس کا ایشو ہوتا ہے. بالکل. تو ہمارے پاس وہ اسکل سیکھتی ہیں. اگر وہ خود گھر پہ کوئی چیز بنا رہی ہیں تو ہم ایک پلیٹ فارم بھی دیتے ہیں کہ اپنی چیز وہ وہاں سے بیچیں. ہماری ایک آن لائن وہ ہے جس میں آرٹیزن کارنر بول کے فیچر ہے,